بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام سیدہ خدیجہ گیلانی ہے اور میرا تعلق ڈویژنل پبلک اسکول اینڈ انٹرمیڈیٹ کالج کے شعبہ اردو سے ہے۔ یہ ہمارا جماعت ہفتم کی اردو کی درسی کتاب کا لیکچر نمبر 5 ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اگلے لیکچر کی طرف جانے سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہم نے لیکچر نمبر 4 میں کیا کیا پڑھا تھا۔ نعت کا مشقی کام کیا تھا، جس میں مختصر سوالات کے جوابات، کثیر الانتخابی سوالات اور جملے شامل تھے۔ اس کے علاوہ گھر کے کام میں نے آپ کو اگلے سبق کی پڑھائی کی تاکید کی تھی، جو آپ یقیناً کر چکے ہوں گے۔ اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے سبق دیہاتی اور شہری زندگی کا فرق، اس کے مشکل الفاظ کے معنی کریں گے، سبق سے متعلق مختصر سوالات کے جوابات کریں گے اور جملے بھی بنائیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس سبق کا خلاصہ نصاب میں شامل نہیں۔ یہ آپ کی اردو کی درسی کتاب ہے۔ آج ہم اس کا سبق دیہاتی اور شہری زندگی کا فرق پڑھیں گے، جو آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 11 پر ہے۔ تدریسی مقاصد جان لیتے ہیں۔ اس سبق کے مطالعے کے بعد بچے اس قابل ہوں گے کہ وہ دیہاتی اور شہری زندگی کا فرق جان سکیں، دیہات سے شہروں کی طرف نقل مکانی کے اسباب سے واقف ہو سکیں، مکالمہ لکھنے کی تربیت حاصل کر سکیں اور روزمرہ کی پہچان کر سکیں۔ سبق کی پڑھائی آپ لوگ یقیناً کر چکے ہوں گے۔ سبق کے کچھ اہم نکات کو یہاں ہم زیر بحث لائیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی اور سوالات کے جوابات کریں گے۔ اس سبق کی پڑھائی کے بعد ہم نے جانا کہ دیہاتی اور شہری زندگی میں کچھ فرق نمایاں ہیں۔ مثلاً دیہات کی آب و ہوا صاف ستھری ہوتی ہے اور گاؤں میں ہرے بھرے کھیت ہوتے ہیں۔ لوگ صبح جلدی اٹھتے اور شام کو جلدی سو جاتے ہیں۔ دیہاتی خواتین گھر کے کام کاج کرنے کے ساتھ ساتھ پالتو جانوروں کی دیکھ بھال بھی کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ مردوں کے ساتھ کھیتی باڑی میں بھی ہاتھ بٹاتی ہیں۔ شہروں اور دیہات کے رہنے والوں میں ایک اور فرق خوراک کا بھی ہے۔ شہری مرغن غذا کھاتے ہیں، یعنی گھی میں تلے ہوئے اور چٹپٹے کھانے، جبکہ دیہاتی سادہ غذا کھاتے ہیں، اس لیے ان کی صحت قابل رشک ہوتی ہے۔ شہروں میں گھر تنگ، بغیر صحن کے اور کئی منزلہ ہوتے ہیں۔ دیہات میں گھر شہروں کی نسبت عموماً کشادہ اور ایک منزلہ ہوتے ہیں۔ پرانے دیہات موجودہ دیہات سے مختلف ہیں۔ اب کھیتی باڑی کے نئے طریقے، پکے مکانات، پکی سڑکیں، بجلی اور فون کی سہولت میسر ہے۔ شہروں میں ہر طرف مکانات، کاروباری مراکز، دکانیں، کارخانے، سڑکیں اور ان پر چلنے والی گاڑیاں ہی گاڑیاں ہوتی ہیں۔ شہروں کے مقابلے میں گاؤں میں تعلیم اور صحت کی سہولیات کم ہوتی ہیں، جس سے دیہات سے شہروں میں نقل مکانی کا رجحان بڑھ رہا ہے اور دیہات کی آبادی بتدریج کم ہو رہی ہے۔ دیہاتوں میں اگر صحت، تعلیم اور روزگار کے بہتر مواقع مہیا کر دیے جائیں تو دیہات سے شہروں کی طرف نقل مکانی کے رجحان کو کم کیا جا سکتا ہے یا بالکل روکا جا سکتا ہے۔ شہروں کی زندگی تیز اور آبادی گنجان ہوتی ہے، جبکہ دیہات کا رہن سہن اس سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ لیکن در حقیقت شہر اور دیہات دونوں کی ترقی سے ملک کی ترقی وابستہ ہے۔ سبق کے آخر میں مصنف ایک خوبصورت شعر کے ساتھ دیہات کی فضا کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ وار دیہات کے سادہ تمدن کی بہار، سادگی میں بھی ہے کیا کیا تیرا دامن زر نگار، دل یہ کہتا ہے فراق انجمن سہنے لگوں، شہر کی رنگینیاں چھوڑوں یہیں رہنے لگوں۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی آپ کی کتاب کے آخر میں دیے گئے ہیں اور آپ انہیں یاد کریں گے۔ استقبال،
مہمان کو لینے کے لیے آگے بڑھنا، خیر مقدم کرنا. آلودہ، گندا. باسی، رہنے والا، باشندہ، رہائشی. تعطیلات، چھٹیاں. تمدد، مل جل کر رہنے کا طریقہ. دم نکلنا، سانس رک جانا، مر جانا. دوبھر، مشکل. دھان، چاول کی فصل. ڈھور ڈنگر، مال مویشی یعنی کہ جانور. فراق انجمن، محفل سے جدائی. قابل رشک، جو اس قابل ہو کہ اس کی کسی خوبی کو دیکھ کر اس جیسا بننے کی خواہش کی جائے، یعنی قابل تعریف. قوی، طاقتور. مرغن، گھی میں تلی ہوئی. زرنگار، سونے کے نقش، مراد بہت خوبصورت. مفید، فائدہ مند. میسر، دستیاب. اب ہم سبق کے مشقی کام کی طرف چلتے ہیں اور پہلا سوال جو ہم کریں گے وہ ہے مختصر سوالات کے جوابات. عزیز طلباء و طالبات، سوالات کے جوابات آپ کی درسی کتاب کے متعلقہ سبق ہی سے لیے گئے ہیں. آپ چونکہ سبق کی پڑھائی کر چکے ہیں اس لیے جوابات آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں. یہاں آپ کی رہنمائی کے لیے آپ کو سوالات کے جوابات بتائے جا رہے ہیں. پہلا سوال ہے، احمد اور اس کے گھر والے گاؤں کیوں آئے؟ احمد کی ننھیال گاؤں میں ہے. احمد اور اس کے گھر والے گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنی ننھیال سے ملنے آئے. دوسرا سوال ہے، گاؤں کی فضا کیسی تھی؟ اس کا جواب ہے، گاؤں کی فضا ہری بھری تھی. تیسرا سوال ہے، دیہات میں رہنے والی اکثر خواتین موٹی کیوں نہیں ہوتی؟ اس کا جواب ہے، دیہاتی خواتین سارا دن کام میں مصروف رہتی ہیں، گھر کا کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرتی ہیں، پالتو جانوروں کی دیکھ بھال اور فصلوں کی کٹائی اور بوائی میں مردوں کا ہاتھ بٹاتی ہیں، اس لیے اکثر خواتین موٹی نہیں ہوتی. چوتھا سوال ہے، اگر گھروں میں سورج کی روشنی نہ پہنچے تو کیا نقصان ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے، اگر گھروں میں سورج کی روشنی نہ پہنچے تو ایسے گھروں میں رہنے والوں کے چہرے زرد اور مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں. پانچواں سوال ہے، بڑے شہروں میں آلودگی کا کیا سبب ہے؟ اس کا جواب ہے، سڑکوں پر گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں اور ان کا شور آلودگی کا سبب بنتا ہے. گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں فضا کو آلودہ کرتا ہے. چھٹا سوال ہے، موجودہ دیہات پرانے دیہات سے کس طرح مختلف ہیں؟ اس کا جواب ہے، کھیتی باڑی کے لیے پرانے طریقوں کی جگہ جدید مشینیں اور آلات، کنووں کی جگہ ٹیوب ویل اور کچے مکانات کی جگہ پکے مکانات نے لے لی ہے. دیہاتوں میں سڑکوں کا جال بچھا دیا گیا ہے. بہت سے دیہات میں بجلی پہنچا دی گئی ہے. موبائل فون کا استعمال بھی عام ہے. اگلا سوال ہے، لوگ دیہات سے شہروں کی طرف نقل مکانی کیوں کرتے ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ دیہات میں کاروبار کے مواقع کم ہوتے ہیں. لوگ روزگار کی تلاش میں شہروں کا رخ کرتے ہیں. دیہات میں تعلیم اور صحت کی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے بھی اکثر لوگ دیہاتوں سے شہروں کی طرف نقل مکانی کرتے ہیں. اگلا سوال ہے، اس نقل مکانی کو کیوں کر روکا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ اگر حکومت دیہات میں تعلیم اور صحت کی بہتر سہولیات مہیا کر دے اور دیہات میں روزگار کی فراہمی کے لیے کارخانے لگا دیے جائیں تو اس نقل مکانی کو روکا جا سکتا ہے. مشق کا جو اگلا سوال ہم کریں گے وہ جملے بنانے کا ہے. الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں. پہلا لفظ ہے ترس جانا. اس کا جملہ ہے، صحراؤں میں بسنے والے بارش کے ایک قطرے کے لیے ترس جاتے ہیں. دوبھر، فضائی آلودگی سے سانس لینا دوبھر ہو گیا ہے. ماحول، ہمیں اپنے ماحول کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے. کام دھندا، دیہاتی صبح سویرے کام دھندے میں مصروف ہو جاتے ہیں. نقل مکانی،
تعلیم کی بہتر سہولیات کے لیے لوگ گاؤں سے شہروں کی طرف نقل مکانی کرتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، گھر کا کام میں آپ مشقی سوالات اور جملے اپنی کاپی میں لکھیں گے اور انہیں یاد کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ کا اگلا سبق ہے نظم و ضبط۔ آپ اس کی اچھی طرح سے پڑھائی کریں گے اور مشکل الفاظ کے معنی بھی دیکھیں گے جو آپ کی کتاب کے آخر میں دیے گئے ہیں۔ خدا حافظ۔